کیا یسوع کبھی بیمار ہوئے تھے؟ Did Jesus ever get sick? خداوند یسوع مسیح کی سلامتی ہمیشہ آپ پر قائم رہے۔ باپ اپنے 3 بیٹوں کے ساتھ چرچ جا رہا تھا۔ راہ میں اس نے اپنے بیٹوں سے پوچھا، کیا یسوع کبھی بیمار ہوئے تھے؟ کیا کبھی مقدسہ مریم یسوع کو عبادت خانہ میں لے گئی تھیں کہ کاہن ان پر ہاتھ رکھیں اور وہ شفا پا جائیں؟ کیا کبھی دوستوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے یسوع کو ان سے فلو، کف یا جمس لگے تھے؟ ایک زوردار آواز باپ کے کانوں تک پہنچی، نہیں، نو۔ باپ نے پوچھا، وہ کیوں؟ جواب ملا، کیونکہ یسوع پاک ہے۔ Jesus is holy. He is God himself. باپ نے کہا، یاد رکھو یسوع کامل انسان بھی تھا۔ بائبل بتاتی ہے کہ اسے بھوک لگتی تھی، وہ پیاسا ہوتا تھا، وہ تھک بھی جاتا تھا، حتیٰ کہ وہ مر بھی گیا۔ ایک لڑکے نے کہا، لیکن یسوع نے کبھی گناہ نہیں کیا تھا، تو پھر کیسے وہ بیمار ہو سکتا ہے؟ باپ نے بیٹے کو سراہتے ہوئے کہا، یقیناً آپ نے درست کہا، لیکن بیماریاں ہمارے شخصی گناہ کا نتیجہ نہیں ہیں، بلکہ یہ آدم کے گناہ کے سبب سے نسل انسانی میں داخل ہوئی۔ اس پر تینوں بیٹے اکٹھے بولے، That's not fair۔ یہی سوال میں آپ کے ساتھ بھی بانٹنا چاہتا ہوں، کیا یسوع کبھی بیمار ہوا؟ عزیزو، بائبل مقدس کہیں بھی اس طرح کی معلومات ہمیں فراہم نہیں کرتی ہے، بلکہ یسوع بیماروں کو چھوتا تو وہ شفا پا جاتے تھے۔ وہ تو کوڑیوں کو بھی چھوتا تھا، اور کوڑ مسیح کو کچھ نہیں کہتا تھا، بلکہ کوڑی بھلے چنگے ہو جاتے تھے۔ دیکھیے لوکا طبیب کی معرفتی انجیلی بیان 5واں باب 12ویں سے 15ویں آیات، اور پھر 17واں باب 11ویں سے 19ویں آیات تک۔ ایک دفعہ تو اس کی پوشاک کے ساتھ ایک لاج ناپاک عورت چھو گئی، اور آنن فانن اس کے بدن سے 12 برس پرانی لا علاج بیماری ختم ہو گئی۔ پڑھیے متی 9واں باب 20ویں سے 22ویں آیات۔ موسوی شرعی قانون کے مطابق تو اس عورت کے چھونے سے یسوع کو ناپاک ہو جانا چاہیے تھا، لیکن یہ بالکل برعکس تھا۔ جیسے ہی اس نے یسوع کی پوشاک کا کنارہ چھوا تو وہ شفا پا گئی۔ ہیلیلویا۔ تو سوچئے کہ اگر سردی ہو رہی ہو اور بوجہ سردی یسوع فلو، کف یا بخار کو کیا خود ہی ٹھیک کر لیا کرتے تھے؟ لوکا 4 باب کی 23ویں آیت یسوع مسیح کو طبیب کے طور پر پیش کرتی ہے۔ اس نے ان سے کہا، البتہ یہ مثل مجھ پر کہو گے کہ اے حکیم اپنے کو تو اچھا کر۔ کچھ سکالرز بیان کرتے ہیں کہ یسوع کبھی بیمار نہیں ہوئے تھے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یسوع بے شک کامل انسان تھا، لیکن وہ اس طرح کا بے عیب بدن رکھتا تھا جو آدم اور حوا کے پاس گناہ میں گرنے سے پہلے تھا۔ دراصل یسوع کو کبھی بھی کسی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑتا اور نہ ہی مر سکتا تھا اگر وہ رضاکارانہ طور پر خود کو اس کے لیے پیش نہ کرتا۔ یوحنا اس کا 10واں باب اور اس کی 18ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، کوئی اس کو مجھ سے چھینتا نہیں بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں۔ مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے پھر لینے کا بھی اختیار ہے۔ یہ حکم میرے باپ سے مجھے ملا۔ عزیزو، مسیح کا تولد بے گناہ تھا، نہ تو اس نے کبھی گناہ کیا، نہ ہی اس کی پیدائش میں جسمانی باپ شامل تھا جو اسے آدم کے گناہ کے ساتھ جوڑتا۔ لوکا 1 باب 26ویں سے 35ویں آیات تک کا مطالعہ کریں۔ بے شک وہ بھوک، پیاس، تھکاوٹ جیسی انسانی کمزوری کا شکار ہوا، لیکن اسے بیماری میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔
ہاں، یہ اس کا اپنا شخصی انتخاب تھا کہ اس نے ہماری ہمدردی میں ہماری کمزوریوں کو خود پر لیا۔ عبرانیوں 4 باب اور اس کی 15ویں آیت، کیونکہ ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے، بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا۔ ہاں، یسوع نے آخری انسانی کمزوری کا سامنا کیا، یعنی مر گیا، اس لیے کہ اگر اس نے اپنا کامل بدن جسمانی موت کے حوالہ کر دیا تو وہ اسی بدن کو بے گناہ ہوتے ہوئے جسمانی بیماری کے حوالہ کر سکتا ہے۔ جیسا کہ ایک خدا کے خادم تھامس لکھتے ہیں، بیٹا محض انسانی جسم سے مشابہت نہیں رکھتا تھا بلکہ گناہ بھرے جسم میں پوری طرح شامل تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیٹے نے گناہ کیا، بلکہ یہ کہ اس نے جسمانی بدن کے تقاضوں میں پوری طرح حصہ لیا، اور اس کا جسم طبعی تقاضوں سے ہرگز بھی محفوظ نہ تھا، یعنی ہم بیماری اور موت۔ ہاں، یاد رکھیں، ہمارا بے گناہ نجات دہندہ بیماری کے بغیر زندگی گزار سکتا تھا، موت کے بغیر زندہ رہ سکتا تھا، لیکن عاجزی کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو انسانی کمزوری کے حوالہ کر دیا۔ فلپیوں 2 باب 6 سے 8 آیات کا مطالعہ کریں۔ اور پھر اپنی موت سے اس نے موت پر فتح حاصل کی۔ پہلے کرنتیوں کا خط 15 باب کی 54 سے 56 آیات، اور جب یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہن چکے گا اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہن چکے گا تو وہ قول پورا ہوگا جو لکھا ہے کہ موت فتح کا لقمہ ہو گئی۔ اے موت تیری فتح کہاں رہی؟ اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا؟ موت کا ڈنگ گناہ، اور گناہ کا زور شریعت ہے، مگر خدا کا شکر ہے جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم کو فتح بخشتا ہے۔ اور پھر 2 تیموتھی اس کا 1 باب اور اس کی 10ویں آیت میں یوں آیا ہے، مگر اب ہمارے منجی مسیح یسوع کے ظہور سے ظاہر ہوا، جس نے موت کو نیست اور زندگی اور بقا کو اس خوشخبری کے وسیلہ سے روشن کر دیا، اور اپنی موت ہی سے اس نے بیماریوں پر فتح حاصل کی۔ اور یہ وہی ہے جو یسایہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا متی 8:17 کہ اس نے آپ ہماری کمزوریاں لے لیں اور بیماریاں اٹھائیں۔ عزیزوں، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ میری بات کو غور سے سمجھیں۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنی مرضی سے بیماری اور موت برداشت کرنے کا انتخاب کیا۔ وہ بغیر گناہ کے بنی نوع انسان کے دکھوں میں شریک ہوا، اور اس طرح وہ آپ کا نجات دہندہ اور خداوند بنا، اور اس نے ایک گناہ میں مرتی دنیا میں راست بازی سے زندگی گزار کر ہمارے لیے ایک نمونہ قائم کیا۔ اس کا جی اٹھنا آپ کو یاد دلاتا ہے کہ ایک دن بیماری اور موت نہیں رہے گی۔ اس لیے اپنی انسانی کمزوریوں پر غالب آئیں اور اپنے دل سے اس کی عبادت کرنا شروع کریں۔ میں آپ کو موٹیویٹ کرنا چاہوں گا، پلیز اس برکت کو خود تک محدود نہ رکھیں، دوسرے کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ آپ اپنی رائے، اپنا سوال بھی کمنٹ باکس میں ہمارے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ ہم آپ کے سوالوں کا جواب دیں، اور اگر کوئی اور رائے اس ٹاپک سے آپ رکھتے ہیں اس کو بھی ضرور شیئر کیجئے گا۔ ہمارے یوٹیوب چینل پاسٹر انیس جاوید آفیشیل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجئے۔ God bless you.